बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयरन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिन्होंने हमें इंसानियत का दर्स दिया। आज मौजू है, क्या ट्रम्प अपनी हार को हज़म कर लेंगे? लगता नहीं कि वो अपनी हार को हज़म कर पाएंगे, इसलिए कि अब तक उन्होंने हार को तस्लीम नहीं किया। जबकि वाज़ेह अक्सरियत जो है, जो बाइडन या जो बिडन, जो भी कहें आप उन्हें, वो हासिल कर चुके हैं। अब ट्रम्प और उनके हवारियों का ख्याल है कि जो 50 लाख वोट उनके ज़्यादा हैं, क्योंकि 7 करोड़ उन्होंने हासिल किए हैं, 7 करोड़ उन्होंने हासिल किए हैं, तो वो जो 50 लाख वोट जो हैं वो धांधली से हुए हैं, यानी डाक के ज़रिए और दूसरी चीज़ों सब पे उन्होंने तनकीद की है। अब वो अदालत जाना चाहते हैं और उस अदालत के जाने के लिए भी उनके दोस्त मौजूद हैं जो उसके अखराजात बर्दाश्त करेंगे, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो उनके अखराजात उठाएंगे। ट्रम्प की दोस्ती बहुत से लोगों से थी, बहुत सौ ने दोस्ती निभाने की कोशिश की, लेकिन ट्रम्प तमाम दावों के बावजूद यहूदी रियासत इसराइल को मुसलमान रियासतों से तस्लीम कराने के बावजूद और यहूदियों को ज़्यादा से ज़्यादा मराद देने के बावजूद इलेक्शन हार गया। यह हकीकत है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में कहा था कि ट्रम्प अब भी जीत सकते हैं। लोगों ने उसको पजीराई नहीं दी, लोगों ने वो बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है। जो बिडन जीत चुके हैं और उनकी बाकायदा 7 करोड़ 50 लाख की अक्सरियत है, मतलब 50 लाख की, और इतने वोट हैं उनके, और अमेरिका की तारीख़ में 244 साल तारीख़ में ये वोटिंग की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब ट्रम्प जो हैं ये दूसरे टर्नओवर में हारने वाले 6ठे सदर हैं, जो इससे पहले 5 सदूर जो हैं वो और शिकस्त खा चुके हैं। रिज़ल्ट सामने है, लेकिन इस रिज़ल्ट के रद्द-ए-अमल में दोनों जानिब से, डेमोक्रेटिक की तरफ से भी और रिपब्लिकन की तरफ से भी, एहतजाजी मुजाहरे मुख्तलिफ रियासतों में जारी हैं। अब ये क्यों मुजाहरे जारी हैं? रिज़ल्ट क्यों नहीं माना जा रहा? इसलिए कि एक बड़ी जमहूरियत, सुपर पावर, अगर यहाँ जमहूरियत तस्लीम नहीं की जाएगी, वोटों की अक्सरियत नहीं की जाएगी, तो फिर क्या मसला होगा? लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो बिडन ने कहा था कि आखिरी वोट की गिनती तक मैं फतह का ऐलान नहीं करूँगा, ताहम सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उन्होंने उनको सिक्योरिटी दे दी है और उनको ख्याल किया जा रहा है। अब 20 जनवरी आखिरी तारीख़ है वाइट हाउस के अंदर ट्रम्प की। ट्रम्प से कहा गया, उनकी साबिक़ बेगम जो है उनकी, वो भी कहती हैं कि ट्रम्प ज़िद्दी हैं, लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, लिहाजा वो वाइट हाउस से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब सोचा ये जा रहा है कि क्या फोर्सेस का इस्तेमाल होगा, क्या सीक्रेट सर्विस जो है वो वाइट हाउस में से खाली कराएगी। उनके दामाद ने भी उनको मशवरा दिया कि ये वाइट हाउस छोड़ दें, आप इलेक्शन हार चुके हैं। और पहले तमाम सदूर इसी तरह गए हैं, हालांकि जो 5 सदूर जो मैंने कहा कि दूसरे टर्नओवर में हारे, वो पहले थे 1912 में, और अब ये जो इस सदी के पहले सदर हारने वाले ट्रम्प हैं। और जिमी कार्टर हारे हैं, बुश सीनियर हारे हैं और बिल क्लिंटन हारे हैं, और वो सब वाइट हाउस से गए हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक नया बहरान जो है अमेरिका की तारीख़ में पैदा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पाकिस्तान से शायद कुछ नादान दोस्त वहाँ भी पहुँच गए जो हुकूमतों को मशवरे देते हैं, और उन्हें किसी ने मशवरा दिया है कि इमरान खान की तरह तुम भी ट्रक पे चढ़ जाओ और तुम भी एहतजाज मुजाहरे करो और जाके गुफ्तगू करो, लोगों को साथ लेके चलो। और लग रहा है कि जो नस्ली इम्तियाज़ ट्रम्प के दौर में हुआ है, जितनी उसको हवा दी गई, ख़ास तौर पर गोरे लोगों को और कालों पर तरजीह दी गई, वो एक बड़ा भयानक ख्वाब है कि अगर वो भड़क उठी आग तो पूरे अमेरिका को ले बैठेगी। अब इसी वजह से सख्ती नहीं की जा रही ट्रम्प के साथ, और बतौर सदर अमेरिका के ये हक़ है ट्रम्प के पास कि 20 जनवरी तक अपने तमाम इख्तियारात, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुख्तलिफ अदारों के सरबराह बदल दिए। उन्होंने पेंटागन का सरबराह जो है वो अपना एक दोस्त लगा दिया। उन्होंने वज़ीर दफ़ा तब्दील कर दिया, इसलिए सिर्फ कि मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ उसने फ़ौज इस्तेमाल नहीं की। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि अपनी शायद अमेरिका के इलेक्शन भी कहीं पाकिस्तान में हुए हैं, जिस पर हमेशा इतराज़ होता है कि यहाँ धांधली हो गई या ज़बरदस्ती के वोट डाल दिए गए, यहाँ पे लोगों को निकाल दिया गया और अक्सरियत पर अक़लियत को तरजीह दी गई। लेकिन ये अमेरिका के इलेक्शन हैं। जो बिडेन बड़े
مطمئن ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں اور ان کو اقتدار ملے. لیکن جو آئین ہے امریکہ کا اس میں بہت سی قباحتیں ایسی ہیں جن سے اب ٹرمپ کھیلنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کو کہا گیا ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں، ان کے دوستوں نے بھی مشورہ دیا، سب لوگوں نے، لیکن وہ نہیں دے رہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں، وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا نہیں. اب کیسے نہیں جائیں گے، جانا تو پڑے گا. اب یہ کیا صورتحال ہے؟ صورتحال دن بدن وہاں خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور مسائل کیا ہیں کہ مسائل یہ ہے کہ امریکی آئین کے مطابق اگر صدر ٹرمپ جو ہیں اس الیکشن کو متنازع بنانے میں کامیاب ہو گئے تو معاملات کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. یہ ساری اکثریت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. کیوں کہ پھر ریاستوں میں بات چلی جائے گی. اور ریاستوں کو اگر دیکھیں تو 50 میں سے 26 ریاستوں میں ٹرمپ کی پارٹی برسر اقتدار ہے اور وہاں گورنرز جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کے ہیں. تو جب ریاستوں میں جائے گی اور وہاں سے فیصلہ ہو کے آئے گا، پھر وہاں منتخب لوگ نہیں آئیں گے. وہاں سے منتخب ہونے کے بعد نامزدگی کی جائے گی جو لوگ ایوان صدر میں جا کے یعنی صدر کا انتخاب کے لیے ووٹ دیں گے. اور وہاں ووٹ 2 بندے ہوں گے، صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن. ان دونوں کو ووٹ دیا جائے گا مقابلے میں. اور جب مقابلے میں ووٹ دیا جائے گا تو جہاں 26 ریاستوں میں ٹرمپ کے لوگ موجود ہیں، ریپبلکن کے نمائندے موجود ہیں، ریپبلکن کا اقتدار موجود ہے، تو کیا ہوگا؟ لیکن ایسا اسی صورت میں ہوگا جب متنازع ترین بنا دیا جائے ان الیکشن کو. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ضدی ریسلر اداکار ٹرمپ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے اور آنے والے وقت جو ہے امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. وہ وائٹ ہاؤس میں اپنے آپ کو ہی مکین سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کو وہاں آنے نہیں دیں گے. اب یہ متنازع ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس تنازع میں فورسز بھی انوالو ہو جائیں گی. اگر فورسز انوالو امریکہ میں ہو گئی تو پھر جمہوریت کہاں جائے گی؟ وہ جمہوریت جس کا وہ درس دیتا ہے کہ ساری دنیا میں جمہوریت ہو، جمہور ملک سے ان کے تعلقات ہوں، لیکن جب اپنی مرضی آتی ہے تو وہ بادشاہ سے بھی تعلقات بنا لیتا ہے. جب آمریت ہوتی ہے تو امریکہ بادر آمریت سے بھی تعلقات بنا لیتا ہے. تو یہ سارا جو کھیل ہے یہ کھیل اب اوپن ہو رہا ہے اور دنیا کو اس کی اصل جمہوری روایات کی اصل تصویر جو ہے وہ حقیقت کھل کے سامنے آنے والی ہے. اور ٹرمپ کی وجہ سے آئے گی کہ ٹرمپ نے حالات کو اس نہج پہ لے جانا ہے کہ تمام ریاستوں میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے. اور ہنگامہ کر کے وہ ساری اس بات کو 20 جنوری تک لے جانا چاہتا ہے کہ 20 جنوری تک اگر معاملات درست نہ ہوئے تو پھر باری وہی آئے گی جو میں نے پہلے کہا کہ ریاستوں میں الیکشن ہو کے ریاستوں سے نامزد ہو کے اور نامزد ارکان جو ہے وہ صدر کا انتخاب کریں گے کہ ٹرمپ یا جو بائیڈن، اور اس میں بھی ٹرمپ کو برتری حاصل ہو سکتی ہے. اب اگر مگر کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن جو حالات ہیں امریکہ کے وہ یہ بتا رہے ہیں، اس بات کی وہ غمازی کر رہے ہیں، وہ چغلی کھا رہے ہیں کہ وہاں معاملات درست نہیں ہیں. مختلف ریاستوں کا احتجاج بتا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے. جو بائیڈن کے حمایتی جو ہیں وہ مسلسل اپنا مظاہرے کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ٹرمپ واپس جائے. لیکن آئینی اور قانونی حیثیت میں ٹرمپ 20 جنوری تک وہاں رہیں گے. اور 20 جنوری سے پہلے انہیں جو حرکتیں کی ہیں، جس انداز میں مختلف سربراہوں کو بدلا ہے انہیں قومی اداروں کو، اس انداز سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ٹرمپ کوئی اور کھیل بھی کھیلیں گے، کوئی اور تماشا بھی دکھائیں گے. اور امریکہ پر اس وقت نظریں ہیں اس لیے کہ وہ سپر پاور ہے، کیونکہ چین اور روس کی موجودگی میں اور وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. چین نے مبارکباد دے دی، روس نے ابھی شاید مبارکباد نہیں دی، سعودی عرب نے بھی 24 گھنٹے کے بعد جو بائیڈن کو مبارکباد دی. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ ابھی تذبذب میں ہے، مصلحت ہے، اور مصلحت میں جو ہے وہ آگے کیا نکلتا ہے کہ ٹرمپ کون سی چال چلتے ہیں، ٹرمپ کے پاس کتنے پتے ہیں، وہ کون سا پتا جو ہے کس طرح کھیلتے ہیں، ان کا کنگ کہاں نکلے گا، ان کا جوگر کہاں آئے گا حالات کو بدلنے کے لیے. یہ معاملات ابھی سامنے ہیں. اور دونوں طرف سے جو ووٹرز ہیں، جو بائیڈن کے یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے یعنی ٹرمپ کے، وہ اپنی اپنی جگہ مطمئن اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے گا کہ یہ ہوگا، یہ حالات بدل جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن کچھ پاکستانی نادانوں نے مشورہ دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو عدالت میں جا رہے ہیں تو وہ پاکستان سے کوئی وکلا کو بلا لیں، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے ایسے حالات سے نبٹنے کا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹرمپ پاکستان سے کوئی اتنی قربت نہیں رکھتا.
وہ بظاہر ہے. اور پاکستان کیا ٹرمپ کیا امریکہ پورا امریکہ ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی پاکستان کے ساتھ وقت گزاری کی رہی ہے. پاکستان نے اس کی نوکری بھی کی, پاکستان نے اس کی چاکری بھی کی, لیکن پاکستان پر اس نے کبھی اعتماد نہیں کیا بلکہ اس کے اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا. افغان مسئلہ ہو, اب افغانستان کو آپ دیکھیں, ٹرمپ وہاں سے فوجیں واپس بلا رہے تھے تو کیا وہ فتح یابی کے بعد بلا رہے تھے؟ ان کو شکست ہوئی ہے. ویتنام سے لے کے افغانستان تک امریکہ کو شکست ہوئی ہے. امریکہ بہادر جو ہے وہ عراق میں بھی ان کو سبکی ہوئی تھی کہ جس بہانے سے وہاں گئے تھے وہ معاملات سیدھے نہیں تھے. اب انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ ایران سے نپٹنے کی بات کی تھی, انہوں نے وہ ادھر شمالی کوریا کو آنکھیں دکھائی تھی, وہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. معاملہ یہ ہے کہ پہلے اب تو آگ اپنی بجھانی پڑے گی امریکہ کو کہ ان کے جتنے بھی سیانے سمجھدار جو بھی ہے, اور خاص طور پر پینٹاگون اور ان کی CIA جس کی رپورٹ پر کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ہارے ہیں, اور ٹرمپ کی ہار سے پہلے CIA نے ان کو رپورٹ دے دی تھی پینٹاگون کو کہ ٹرمپ ہار رہے ہیں, جو بائیڈن جیت رہے ہیں. تو وہ سارے معاملات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں اب دنیا کو بتانے کے لیے کہ جمہوریت کیسے چلتی ہے اور جمہوریت کیا ہے. جو نظام امریکہ میں موجود ہے وہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے, اس انداز میں کہیں جمہوریت نہیں چل رہی. لہٰذا اب امریکہ کا اصلی چہرہ جو ہے اوپن ہونے والا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ کیسی کلا بازی ہیں ٹرمپ کھیلتے ہیں اور کیا ہوگا, کیونکہ ٹرمپ جب جیتے تھے پچھلے الیکشن تب بھی یہ تھا کہ رشیا نے مداخلت کر کے ووٹ کو تبدیل کر دیا اور ووٹوں کو ان کو برتری حاصل کر دی, اور بڑا اس میں جو ہے الیکٹرانک اور جدید معاملات سامنے آئے تھے. لیکن کیا ہوا تھا, آخر انہیں فتح یاب قرار دیا گیا, ان کو اقتدار دیا گیا. اور اس وقت بھی ہونا یہی ہے کہ فورسز نے ان کو ہٹانا ہے, فورسز نے ان کو ہٹانا ہے, سیکرٹ سروس جو ہے وہ بھی ہم بیچ میں آئے گی, مداخلت کرے گی. لیکن ٹرمپ اپنی شخصیت کے حوالے سے وہ اس وقت زخمی شیر ہیں, وہ لڑاکے بھی ہیں, وہ اداکار بھی ہیں, اور وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا بھی جانتے ہیں. لہٰذا مستقبل میں ہمیں امریکہ سے کچھ ایسی تصاویر نظر آئیں گی جو آج تک نہیں دیکھی گئی. یعنی امریکہ میں ایک نیا بحران دروازے پہ موجود ہے, دستک دے رہا ہے, اور وہاں کنٹینر کی سیاست بھی نہیں ہوتی. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے کسی ایک اور عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.